अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रज़ा अस्करी आपकी खिदमत में हाजिर, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज कौस के हवाले से। बुर्ज कौस नवा बुर्ज है जिसका सितारा मुश्तरी इस वक्त टॉरस में बुर्ज सौर में गर्दिश कर रहा है। कौस वालों के हवाले से आगे चल करके हम बात कर रहे हैं। नए आने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे और हर आप मालूमाती वीडियोस को देख सकें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि आप क्या चाहते हैं। वीडियो में कोई तब्दीली चाहते हैं तो भी हमें अपनी राय से इजहार कीजिएगा। बढ़ते हैं हम जनाब अपनी वीडियो की जानिब। बुर्ज कौस के हवाले से बात करते हैं। बुर्ज कौस वालों का ज़ाती सितारा मुश्तरी साल गुज़िश्ता से आपके जायचे में छठे घर में मौजूद है। छठे घर टॉरस के अंदर मुश्तरी का कयाम है और जून की पहली तारीख तक मुश्तरी यहाँ से ट्रांजिट करके आपके जायचे के 7वें घर में दाखिल हो जाएगा। पहले और चौथे घर का मालिक होकर के मुश्तरी बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। मुश्तरी वैसे भी फितरतन 7 सितारा है और ये आपके जायचे पर अच्छा ही रहता है और अच्छे ही असरात मुरतब करता है। ताहम चूंकि साल गुज़िश्ता से मुश्तरी छठे घर में रहा है तो छठे घर में जब ज़ाती सितारा चला जाता है तो कुछ मामलात आपके खराब होते हैं सेहत के हवाले से। सेहत के मामलात अगर आपके इन दिनों में ख़राब रहे हैं तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे होंगे और तकलीफ़ें भी आई होंगी। ताहम अगर कौस अफराद को यहाँ पर किसी किस्म की कोई इस तरह की मुश्किलात दरपेश आई हैं तो वो अब ख़त्म होने जा रही हैं और मुश्तरी जून में आपके छठे घर से निकल के आपके 7वें घर में दाखिल हो जाएगा। आपके 7वें और 10वें घर का सितारा अतारद बुनियादी तौर पर 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक रजत में रहा है। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अतारद की ये रजत आपके जायचे में बुर्ज हमल में रही है। कौस वालों के 5वें घर में 5वें घर में अतारद की रजत आपकी तख्लीकी सलाहियतों को, आपकी इल्मी सलाहियतों को, आपकी क्रिएशंस को और इसके साथ साथ आपके अंदर जो एक टैलेंट मौजूद है उसको किसी हद तक मुतासिर करता है और यहाँ तक मुतासिर करता है कि आप अपने किए कराए कामों में खुद गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे तमाम कौस अफराद जो स्टॉक मार्केट, इनामी स्कीमों, जुआ या सट्टा या इस किस्म के किसी काम से मुंसलिक रहे हैं या वर्ल्ड कप या दीगर क्रिकेट मैचेस पर बैटिंग करते हैं तो उन अफराद को यहाँ पिछले दिनों में कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। ताहम 27 अप्रैल के बाद से इनके मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और इनामी स्कीमों से, स्टॉक मार्केट से इन्हें रुपए पैसे का वसूल भी होना शुरू हो जाएगा। राहु और केतु के हवाले से अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो राहु बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 5वें घर में है और केतु आपके जायचे के 11वें घर बुर्ज मीज़ान में मौजूद है। बुर्ज मीज़ान में 11वें घर में केतु की मौजूदगी आपकी ख्वाहिशात के साथ साथ आपकी उम्मीदों की तकमील के हवाले से रुकावटें, सुस्ती, तलखी या कुछ ऐसे मामलात लेके आ रहा है जिसकी वजह से आपकी उम्मीदें और आपकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो पा रही। दोस्त सहबाब में कमी आ रही है, दोस्त सहबाब के साथ ताल्लुकात में मामलात ख़राब हो सकते हैं। इस जगह पर केतु
آپ کو کوئی بہت زیادہ اچھا بینیفٹ نہیں دے رہا ہے۔ راہو آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہے، تاہم راہو کی 5ویں گھر میں موجودگی تمام افراد کو فائدہ دے گی، کیونکہ 5واں گھر بنیادی طور پر آپ کی تخلیق میں ایک اضافہ کرتا ہے، اور راہو چونکہ ایک شارٹ مائنڈ اور ایک کلیور جو ہے وہ گرہ ہے، تو یہ گرہ جو ہے بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، اور یہ اثرات آگے چل کر کے آپ کی لائف پر بہترین اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ وضاحت کرتا چلوں کہ راہو یہاں کم و بیش ابھی 1 سال کے قریب قیام کرے گا، اور اس آنے والے 1 سال میں آپ کا ذاتی ستارہ مشتری بھی جون کے بعد 7ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، اور 5ویں اور 7ویں گھروں میں یہ جو 2 اچھے پلانٹس کی موجودگی ہوگی، تو جون کے بعد سے آنے والا کم و بیش 1 سال آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور سود مند ثابت ہونے جا رہا ہے۔ پلانٹ کی ستاروں کی نظرات کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو یاد رکھ لیجئے گا 19 اپریل سے لے کر کے 20 مئی تک کے درمیان جو ستاروں کی گردش رہے گی، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ 19 اپریل کو شمس آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ شمس آپ کے ذائچے میں 9ویں گھر کا مالک ستارہ ہے، اور 9ویں گھر کا مالک ستارہ جب 6ٹھے گھر میں آتا ہے تو یہ ملازمت پیشہ افراد کو خاصے فوائد دیتا ہے۔ ایسے تمام ملازمت پیشہ افراد جو برج قوس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آفس میں یا فیکٹری میں یا کسی جگہ پر بھی ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہاں پر اس حوالے سے بہت زیادہ فائدے ملنے جا رہے ہیں۔ 6ٹھے گھر میں آپ کے برج ثور کے اندر مشتری اور یورنس پہلے ہی موجود ہے۔ مشتری اور یورنس دونوں کا یہاں پر موجود ہونا اور ساتھ میں شمس کا ٹرانزٹ کرنا، شمس 9ویں گھر کا مالک ہے، مشتری آپ کے پہلے اور چوتھے گھر کا مالک ہے، اور یہ 6ٹھے گھر میں جو اجتماع کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کے ملازمت، آپ کے ورک اور آپ کے آنے والے معاملات میں بہت زیادہ بہتری آنے والی ہے، اور یہ پورا مہینہ آپ کو اپنی جاب کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے فوکس رکھنا چاہیے۔ یہاں پر آپ کو بہت بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ 19 اپریل کو ہی مریخ مشتری اور یورنس کے ساتھ تسدیس کی نگاہ بنائے گا۔ مریخ جو بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں موجود ہے، اور مریخ کی یہاں 4تھے گھر میں موجودگی کچھ افراد کو متاثر بھی کر رہی ہوگی خاندانی اور اندرونی اہل خانہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، تاہم یہاں اونچ نیچ یا نوک جھونک مریخ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات وضاحت کر دوں کہ مریخ جو 4تھے گھر اور 6ٹھے گھر کے درمیان میں یہ جو نظرات بنا رہا ہے، یہ آپ کے پراپرٹی میٹرز کے حوالے سے، گھریلو میٹرز کے حوالے سے، آپ کے ننھیالی تعلقات کے حوالے سے بہت اچھے معاملات بننے جا رہے ہیں۔ مریخ کی مشتری کے ساتھ اور یورنس کے ساتھ بننے والی یہ تسدیس آنے والے دنوں میں 20 اپریل تک 21 اپریل تک آپ کو فائدہ دیتی نظر آتی ہے۔ یہاں پر 21 اپریل کو ایک اور نظر بننے والی ہے پلوٹو کی اور شمس کی۔ پلوٹو آپ کے ذائچے کے 3رے گھر میں موجود ہے۔ 3رے گھر اور 6ٹھے گھر کے درمیان شمس اور پلوٹو کی بننے والی اسکوائر کی تربیع کی یہ نظر آپ کے لیے آپ کے معاملات میں کچھ تلخیاں، رکاوٹیں لا سکتی ہے، خصوصاً بہن بھائیوں کے درمیان اگر کسی قسم کی، اور دیگر قریبی دوست احباب کے درمیان اگر کسی قسم کی رکاوٹیں یا مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اور درگزر سے کام لیتے ہوئے ان 2-3 دنوں سے گزر جائیے گا۔ یہ نظرات زیادہ لمبی نہیں ہیں، 2 دن کی ہوں گی، 22 اور 23 اپریل کی۔ 23 اپریل سے لے کر کے کم و بیش 28 اپریل تک مشتری اور یورنس کا کران آپ کے 6ٹھے گھر میں ہی رہے گا۔ یہاں 6ٹھے گھر میں شمس بھی موجود ہوگا، اور شمس کی، مشتری کی اور یورنس کی یہ موجودگی آپ کے ذائچے میں بہت اچھے اور بہت ساد اثرات مرتب کرنے جا رہی ہے، خصوصاً اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں
یا اگر آپ کاروباری ہیں اور آپ کے ملازمین ہیں تو آپ کو ملازمت سے بھی فائدہ ملے گا، اور اگر آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو ملازمین سے بھی فائدے کا حصول ہوگا۔ یہاں پر کسی بھی قسم کے تعلقات، اختلافات جو ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کوئی ظاہری طور پر آپ کے ساتھ دشمنی کیے ہوئے ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ یہاں معاملات میں بہتری لا سکتے ہیں۔ 29 اپریل کو زہرہ بنیادی طور پر آپ کے ذائچے میں داخل ہو جائے گا برج ثور کے اندر۔ برج ثور کے اندر زہرہ کا داخل ہونا، چھٹے گھر میں داخل ہونا، یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں تو زہرہ آپ کے 11ویں گھر کا مالک بھی ہے اور آپ کے چھٹے گھر کا مالک بھی ہے۔ یہاں چھٹے گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی زہرہ آپ کے کام میں مزید بہتری لے کر آئے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کو ترقی کے حوالے سے یا آفس میں یا اپنے کام میں عارضی طور پر نہیں، پورے 1 ماہ کے لیے ریلیکس اور ایک اچھا ماحول ملے گا، اور آپ کو اپنے ورک پلیس پر بہترین ماحول میں کام کرنے کے مواقع ملنے والے ہیں۔ یہیں پر اگر 29 تاریخ کو کسی نظر کی میں بات کروں گا تو مریخ اور نیپچون کا کران آپ کے چوتھے گھر میں ہونے جا رہا ہے۔ چوتھے گھر کے اندر مریخ اور نیپچون کا کران آپ کے لیے بیماری کا باعث بھی بن سکتا ہے، اہل خانہ کی بیماری کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں مریخ اور نیپچون آپ کو بہت زیادہ محتاط بھی رہنا ہے، چونکہ یہ کران آپ کے 10ویں کیریئر کے گھر کے بالکل بالمقابل ہو رہا ہے، تو یہ کران آپ کو مستقبل کی بنیاد رکھنے کے حوالے سے کسی قسم کی ہچکچاہٹ دے سکتا ہے، رکاوٹ دے سکتا ہے۔ آپ نے ان دنوں میں محتاط رہنا ہے۔ 30 اپریل کی بات کروں گا تو 30 اپریل کو مریخ اپنے برج حوت سے آپ کے چوتھے گھر سے نکل کر کے 5ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ 5ویں گھر میں مریخ کا داخلہ آپ کے لیے بہت اچھی حیثیت کا حامل ہے، اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ 5ویں گھر کا مالک بھی ہے اور آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر کا مالک بھی ہے۔ 5ویں گھر کا مالک جب 5ویں گھر میں قیام کرتا ہے تو یہ عشق، پیار، محبت، اولاد، انعام، اسٹاک مارکیٹ، اسکیمیں، جوا، سٹا، ان تمام مسئلوں میں کامیابیاں دے رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر ان میں سے کسی بھی ایک مسئلے کے ساتھ منسلک ہیں تو یہاں پر آپ کو کامیابی ملنے والی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہاں پر یاد رکھ لیجیے گا مریخ کے ساتھ راہو بھی موجود ہے، اور مئی کے آخر میں مریخ اور راہو نے یہاں پر کران بھی کرنا ہے۔ مریخ اور راہو کا یہ کران آپ کے دیرینہ تعلقات کو، آپ کے جذباتی تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کی کریشنز یہاں ضرور بڑھیں گی، آپ کے اندر تخلیقی جو ایک کیفیت ہے اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک جستجو پیدا ہوگی، اور یہ جستجو آپ کو مزید آگے لے جانے میں معاون ثابت ہوگی۔ یہاں پر مریخ کی یہ موجودگی براہ راست آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر کو چوتھی نظر دے گی۔ 8ویں گھر کو چوتھی نظر دیتے ہوئے برج قوس والوں کے ازدواجی اور شراکتی معاملات میں کچھ تلخیاں رونما ہو سکتی ہیں، تاہم ان معاملات کو سلجھے ہوئے طریقے سے اگر آپ حل کر لیتے ہیں تو یہاں کسی قسم کا کوئی بڑا مسئلہ یا بڑا ایشو سامنے نظر نہیں آتا ہے۔ بات کرتے ہیں ہم 30 تاریخ کے بعد 1 مئی کے حوالے سے، تو یاد رکھیے گا 1 مئی کو زہرہ اور پلوٹو کی آپس میں تربیت بنے گی۔ زہرہ بنیادی طور پر آپ کے چھٹے گھر میں داخل ہو چکا ہے، پلوٹو آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہے۔ یہاں پر کسی بھی قسم کی آپ کے دوست احباب کی ایسی کوشش ناکام ہوگی جو آپ کو آپ کے کام پر تکلیف دینا چاہتے ہیں یا آپ کے کام کو یا آپ کی شخصیت کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں زہرہ کی، مشتری کی اور شمس کی موجودگی جو آپ کے ورک پلیس کے چھٹے گھر میں ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ کسی کی بھی منفی پلاننگ، کسی کی بھی ایسی حاسدانہ کوشش ناکام ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔
पांचवें घर और तीसरे घर के अंदर बनने वाली मरीख और प्लूटो की तस्दीस 2, 3 और 4 मई को होने जा रही है। 2, 3 और 4 मई की अगर मैं बात करता हूं तो प्लूटो की ये तस्दीस तीसरे और पांचवें घर में आपकी रिश्तों के हवाले से ऐसे तमाम कौस अफराद जिनको शादी या ज़वाजी मामलात में किसी किस्म की कोई रुकावटें या तलखियां रही हैं या उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप 3, 4 और 5 मई के दरमियान में ये कोशिशें करते हैं तो यकीनन आपकी ये कोशिशें कामयाब होती नज़र आती हैं। बच्चों को एजुकेशन के हवाले से अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिल कराना चाहते हैं तो ये दिन बहुत अच्छी और बहुत साद हैसियत के हामिल दिन होंगे। 6 और 7 मई को शम्स की और ज़ोहल की तस्दीस बनने जा रही है। ज़ोहल जो बुनियादी तौर पर इस वक्त आपके चौथे घर में गर्दिश कर रहा है, शम्स आपके छठे घर में गर्दिश कर रहा है। अगर आपके ऐसे कोई मामलात हैं जिसमें आपके ख़ानदान के अंदर किसी किस्म की रुकावटें, तलखियाँ, नाराज़गियाँ या दुश्मनियाँ पैदा हुई हैं तो आप यहाँ पर 6, 7 और 8 मई के दरमियान में इन दुश्मनियों को ख़त्म करने के हवाले से किसी भी किस्म की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब भी होंगे और आपको हालात पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने के हवाले से भी कामयाबियां मिलेंगी। 8, 9, 10, 11 मई को यहाँ पर कोई ऐसी बड़े सितारों की नज़र नहीं है, ताहम कमर की नज़रात के हवाले से यहाँ हम हफ्तावार वीडियो का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ये हफ्ता कैसा रहेगा के उन्वान से यहाँ पर वीडियो आपको नेक्स्ट वीक से मिलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर मंथली हॉरोस्कोप में कमर से हट के बाकी सारगान पर बात होगी और आपके वीकली हॉरोस्कोप में कमर और दीगर सारगान के दरमियान बनने वाली नजरात और कमर के ट्रांजिट को फॉलो किया जाएगा। इस पैटर्न पे बहुत कम लोग काम करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और नई मालूमात लेते रहिएगा। 12 मई को शम्स यूरेनस का किरान होगा। शम्स और यूरेनस का ये किरान छठे घर में यूरेनस को गुरूब कर देगा। यूरेनस का यहाँ गुरूब होना आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान कुन मामलात नहीं लाएगा, इसलिए कि यूरेनस यहाँ पर इंफॉर्मेशन के हवाले से काम कर रहा होता है, आपके अंदर एक जिद्दत लाने के हवाले से काम कर रहा होता है। 48 घंटे के बाद यूरेनस ने तुलू हो जाना है और यूरेनस यहाँ पर 13 मई को तुलू हो जाएगा और उसके बाद बतदरीज आगे बढ़ता रहेगा। 13 मई को ज़ोहरा की और ज़ोहल की तस्दीस बनने जा रही है। ज़ोहरा जो आपके छठे घर में है, ज़ोहल जो आपके चौथे घर में है। ये तस्दीस के 4 दिन आपके लिए इंतहाई गोल्डन होंगे, ये याद रख लीजिएगा। बल्कि ये तकरीबन पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि ज़ोहल बुनियादी तौर पर तीसरी नज़र डालता है और तीसरे घर में जब भी ज़ोहरा मौजूद होता है ज़ोहल से तीसरे घर में, तो ये रुपए पैसे के मामलात में बहुत ज़्यादा तेज़ी लेके आता है और आपको कसीर रुपया, कसीर दौलत मिलती है। यहाँ पर आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है या बोनस मिल सकता है। अगर आप कारोबारी हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा मुनाफा भी इन दिनों में हो सकता है। 17 तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो अतारत का और प्लूटो का किरान होगा। अतारत यहाँ पर 15 मई को आपके जायचे में छठे घर में दाखिल हो गया है। छठे घर में अतारत दाखिल हो करके प्लूटो के साथ स्क्वायर की नज़र बनाएगा, तो यहाँ कुछ इख्तलाफात या कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको कोई तलखी रूनुमा हो या ऑफिस की जानिब से आपको सरजनिश की जा सके, तो इस मामलात में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। 19 मई, 18 मई, 19 मई की हम बात करते हैं तो ज़ोहरा का और यूरेनस का किरान होगा, जबकि शम्स का और मुश्तरी का किरान होगा। ज़ोहरा और यूरेनस का किरान यहाँ पर आपको
صحت کے حوالے سے آپ کو صنف مخالف کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے فائدہ دے گا۔ تاہم یہاں پر مشتری اور شمس کا جو قران ہو رہا ہے تو مشتری 18 تاریخ کو قران کرتے ہوئے غروب ہو جائے گا، اور مشتری کا یہاں غروب ہونے کے بعد 19 مئی کو مشتری یہاں پر طلوع ہو جائے گا، اور 19 مئی کو مشتری طلوع ہونے کے ساتھ ہی آگے بڑھے گا، اور آنے والے 10 سے 12 دنوں میں مشتری کا یہ طلوع ہونا اور آگے بڑھ کے 1 جون تک آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہونا آپ کے لیے خاصا فائدہ مند رہے گا اور بہترین اثرات مرتب کرے گا۔ یہ ٹرانزٹ آپ کو اثر انداز ہوں گے، آپ کے ذائچے پر اثر انداز ہوں گے، اس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور میں بتا دوں کہ 19 تاریخ کو یہاں شمس اور نیپچون تسدیس بنائیں گے آپ کے ذائچے کے 4تھے اور 6ٹھے گھر میں۔ تو یہاں پر اس پورے مہینے کے اندر 4تھے اور 6ٹھے گھر کے اندر ستاروں کی جو نظرات بن رہی ہیں وہ زیادہ تر تسدیس کی نظرات بن رہی ہیں، سوائے 3 تربیات کی نگاہیں بنیں گی جو اتنی کمپلیکیٹڈ نظرات نہیں ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جو آپ کے لیے مشکلات لائے۔ یہ پورا مہینہ اوور آل برج قوس والوں کے لیے اچھی حیثیت کا حامل ثابت ہوگا۔ ملیں گے ہم ہفتے میں، اگلے ہفتے سے ہفتہ وار ویڈیوز میں۔ ویڈیو کے اوپر اپنی رائے، اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیا کیجئے۔ کوئی تبدیلی، کس قسم کا کوئی آپ اس میں ویڈیو میں چینج لانا چاہتے ہیں اس بارے میں بھی ہمیں آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو کو آپ کے لیے بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کیا جائے۔ رضا عسکری اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔